2007 میں میرا کلاس فیلو تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اسٹڈی نہیں کرتا تھا، بڑی کوشش کرتے تھے پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے فادر کے بعد اچھا خاصا پیسہ تھا اور وہ اس پیسے پہ عیاشی کرتا تھا، موجے مارتا تھا، اور میں اسے بڑا سمجھاتا تھا یار پڑھ لے، وہ کہتا نہیں یار میرے کو بڑے سیٹل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اچھا خاصا پیسہ، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ 2007 میں جب میٹرک کا رزلٹ آیا، اس دن وہ 3 یا 4 پیپروں میں فیل تھا، اور اس کے 2 دن بعد ہی اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، میں گیا، میں نے پتہ کیا، افسوس کیا۔ آفٹر دی 1 منتھ کے بعد وہ اور اس کی ماں کو دھکے دے کے اس کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے اور میری جب اس سے ملاقات ہوئی دوبارہ، اب سنیے کہ ذرا غور سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 2 مہینے پہلے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، آپ کی طرح خوش تھا، آوازیں نکالتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی ساتھ کرتا تھا۔ چٹکی لگی، 3 مہینے کے اندر سڑک پہ آ گیا، فٹ پاتھ پہ آ گیا، جیب میں 1 روپیہ نہیں روٹی کھانے کے لیے۔ اللہ کو کیا کہے گا؟ اللہ تو نے غلط کیا۔ اللہ کہے گا تو نے غلط کیا، تو یہ موقع دیا، جگہ دی، پیسہ دیا، باپ دیے، ماں دیے، گھر دیا، تو نے کیا کیا؟ تو اپنی ویلیو کو بھول گیا، تو نے اس کا مس یوز کیا۔ آج یہ فٹ پاتھ پہ لے آئے تو ایک ایک روٹی کو ترسے گا، تو ہنسنا بھول جائے گا، تو مرے گا، کھپے گا، لیکن تیری اوقات یاد آئے گی۔ یہی ہوتا ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، لیکن آپ سب میں کوئی ایک ہوتا ہے جو سب کو ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے، جو سب کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ 3 پڑھنے والے ہوں گے تو اس میں ایک ایسا بیٹھا ہوگا جو آپ کے بارے میں چھوڑ یار نہیں پڑھتے، ایسے کو اٹھا کے ڈسٹبن میں پھینکو، یار باہر نکالو یہاں دار سے باہر۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا بچہ ہے جو آپ سب کو ڈسٹرب کرتا ہے، انہیں آ کے بتاؤ، اسے ایک گندی مچھلی کو نکال کے باہر پھینک دو، پورے کا پورا دارا صحیح ہوگا۔ لائف کو سمجھو میری بات کو، لائف وہ نہیں ہے جو کھیل ہے، مذاق ہے، شگل ہے، میلہ ہے، تمہیں لگا ہے سب کچھ بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، اب پوری زندگی تمہیں کوئی روٹی دیتا رہے گا۔ پاگل ہو تم لوگ، بیوقوف ہو، سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ پوری زندگی تمہیں کوئی پالے گا؟ ایک نہ ایک دن تم لوگوں کو اپنے اوپر پچھتاوا ہوگا۔ اس دن تم کھڑے ہوئے کسی نہ کسی نوجوان بچے کو کہہ رہے ہوگے یار یہ حرکت مت کر، میں نے تیری عمر میں یہ حرکت کی تھی، آج میرا سب کچھ کھول دیا۔ اللہ کو کیا شکوہ کرو گے، کیا شکایت کرو گے کہ مجھے کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا، مجھے کوئی بتانے نہیں آیا تھا؟ سب کچھ ہوا تھا۔ اس لڑکے کو بھی اس کے استاد نے بتایا ہی تھا کہ پڑھ لے بیٹا، لیکن اسے باپ کا غرور تھا۔ اس کے دوست نے بتایا ہوگا، اس کی ماں نے بھی شاید منتیں کرتی ہوگی بیٹا پڑھ لے، دیکھ تو پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر، نہیں، اس کے دماغ میں بھوت بیٹھا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا نہیں یار شرارتیں کر، آوارہ گردی کر، بڑوں کے آگے بول، بدتمیزی کر، کیا کرتے؟ سب چیزیں چلنی تھی، کیا عمر گزرنی نہیں تھی، بڑھاپا نہیں آنا تھا، بیماری نہیں آنی تھی، پھوڑے نہیں نکلنے تھے، طبیعت خراب نہیں ہونی تھی، بخار نہیں ہونا تھا، سب کچھ ہونا تھا لائف میں۔ جب ہم طاقتور ہوتے ہیں تو ہم اگلے کا گربان پکڑتے ہیں، لیکن جب ہم چرپائی پہ ہوتے ہیں تو اگلے کی منتیں کرتے ہیں کہ یار اٹھا کے میں واش روم تک لے کے چلا جائے۔ یہ اوقات ہے ہم لوگوں کی، اکڑتے ہیں، غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، رڑتے ہیں، جگڑتے ہیں۔ ایک باری ریوائز کر کے اپنی حالت کو لے کے آؤ کہ کبھی تمہیں بخار ہوا ہوگا، کبھی تمہیں سر درد ہوا ہوگا، تو تمہاری حالت کیا تھی؟ تم لاچار تھے۔ جتنے بھی طاقتور ہو جو لڑنے کے لیے شیر بنتے ہو، اس دن تمہاری حیثیت نظر آئی کہ تم واش روم تک خود نہیں جا سکتے تھے۔ اس دن پھر چپائی پڑے ہوئے تمہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرا گلا دکھ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں مر نہ جاؤں ابھی۔ یہ حیثیت ہے تم لوگوں کی، لیکن